الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ توبہ کے فوائد و ثمرات۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے عقل عطا فرمائی۔ یہ عقل سوچ انسان کو رہنمائی کے لیے نیک نئے طریقے سکھاتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا کے تمام چیزیں، چاہے بحری ہو یا بری، جماداتی ہو یا نباتاتی، ہر چیز پر غور کیا جائے تو جواب آتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ مختلف حالاتوں سے بدلتی ہوئی یہ چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان ہی کے لیے مسخر کی گئی ہے، اور یہ کارخانہ قدرت ازل سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک انسان کو نفع دیتا رہے گا۔ اور اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کو انسان کے لیے قربان کر دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ انسان بھی اپنے پیدا کرنے والے رب کے لیے کیا قربانی دے سکتا ہے، کون سی قربانی دے رہا ہے؟ اس کو قرآن عظیم الشان نے بڑے پیار انداز میں انسان کو مخاطب ہو کر یہ سوال کرتے ہیں انسان سے، اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے اس رب کریم پر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ایک اچھی شکل صورت عطا کی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ غور فکر کرے، اللہ رب العزت کے ساتھ میرا تعلق کتنا ہے، میرا اللہ کے ساتھ کتنی محبت ہے، میں کتنا اللہ کو چاہنے والا ہوں۔ جو رب مجھے ہر وقت رزق عطا کرتا ہے، جو زمین و آسمان، دن رات، سورج چاند کے نظاموں کو میرے لیے مسخر کرتا ہے، اس رب کے ساتھ میں نے کتنی وفاداری دکھائی ہے۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، دل کی حالت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دل کی کیفیات کے جاننے کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں مراقبہ ہی کہتے ہیں۔ یہ مراقبہ انسان کو توبہ سکھاتا ہے، در پہ آنا سکھاتا ہے۔ اللہ سے صلح کرنے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں بار بار فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو آ جاؤ توبہ کی طرف اور سچے صاف دل سے توبہ کر لو۔ امید ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا کر بہتے ہوئے نہر والی جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک نوجوان اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی بہت بڑی دولت پہ نازا تھا، اس میں وہ مست ہو کر، اس میں وہ عیاشی میں مبتلا ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا۔ اس کے عیاشی اور گناہوں کے قصے عام ہو گئے تھے۔ اس کی ماں ایک نیک اللہ والی خاتون تھی، بار بار اس کو سمجھاتی، بیٹا گناہوں کو چھوڑ دو، نیکی والی زندگی اختیار کرو اور حسن بصری کے پاس میرے ساتھ چلو تو تاکہ وہ آپ کو توبہ کروائے۔ لیکن وہ بیٹا اپنی گناہوں والی زندگی سے باز نہیں آیا۔ زمانہ گزرتا رہا، آخر کار بیٹا ایک خطرناک موذی مرض میں مبتلا ہو گیا اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، اسے احساس ہوا اور ندامت ہوئی۔ اب چرپائی پہ لیٹا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ زندگی کے آخری لمحات میں پکارتا ہے، اے ماں تو ساری زندگی حسن بصری کا نام لیتے رہی، اب میں چرپائی پہ پڑا ہوں، میں جا نہیں سکتا، آپ جا کر عرض کر دے کہ وہ تھوڑا سا وقت نکال کر آ جائے اور مجھے توبہ کروائے۔ ماں کامتے ہوئی جسم کے ساتھ تیزی کے ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ کی برگاہ میں، ان کی درسگاہ میں پہنچ گئی اور یہ سوال کیا کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں ابھی درس میں مشغول ہوں، میں نے بار بار آپ کو بیٹے کو سمجھایا، آپ کا بیٹا گناہوں کی زندگی سے باز نہیں آتا، اب میں مصروف ہوں، درس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماں روتی ہوئی واپس آ گئی اور کہا اے بیٹے تو بہت بد نصیب اور بدبخت ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ جیسا بزرگ اور والی بھی تیرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر نوجوان کے دل پر ایک چوٹ لگی اور فرمایا اے ماں میں واقعی بدبخت ہوں، اے ماں میری بھی کچھ وصیت سن لے۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو اپنی دوپٹہ میرے گردن میں ڈال دینا اور محلے کی گلی کوچوں میں گھسیٹنا کہ میرے دوستوں کو میری ذلت کا پتہ چل کر وہ تو کم از کم تو طائب ہو جائے، میری لاش سے میری ذلت سے وہ عبرت حاصل کر کے وہ تو نیک بن جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے میرے انتقال کے بعد میری اماں میری قبر مسلمانوں کے قبرستان میں نہ بنانا کہ میری وجہ سے دوسرے مسلمانوں کو عذاب نہ ہو، ان کو تکلیف نہ ہو۔ ان وصیتوں کے بعد نوجوان کی نظر آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی اور رو رو کر معافی مانگی اور آنسو ان کے چہرے پہ بہہ رہی تھی اور اسی حالت میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ در سے فارغ ہو کر وہ آرام و قیلولہ فرما رہے تھے۔ اس کی بوڑھی والدہ روتے ہوئے حالت میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ پہ پہنچی، لیکن وہ تو آرام فرما رہے تھے۔ ادھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ کی طرف سے پکار آ رہی ہے، اے حسن اٹھو اور میرے ولی کا جنازہ پڑھو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے اور فوراً جاگ اٹھے اور تیزی سے بوڑھی اماں کی گھر کی طرف چلنے لگے۔ جب پہنچے دروازے پہ دستک دی اور پھر دیکھا کہ بوڑھی والدہ بیٹی کی لاش پہ رو رہی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے اماں جی آپ کی بیٹے نے آخری وقت میں کیا کہا؟ تو والدہ کہنے لگی کہ انہوں نے آخری وقت میں توبہ کے کلمات پڑھے، اللہ سے صلح کی اور بہت روئے، بہت آنسو بہے کہ اللہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ان توبہ کی برکت سے اللہ نے ان کو اپنے اولیاء کرام میں شمار کیا ہے۔ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ آگے بڑھے اور خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا اور اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستوں، آئیے آج سے عزم کیجیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے اور اپنے رب سے وفاداری کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط اور کامل بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کرونا وائرس میں مبتلا ہونے سے پہلے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ ہر قسم کے امراض سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی اور ناصر مددگار ہو، آمین ثم آمین۔